بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. محترم و مکرم حاضرین مجلس، بزرگان دین و ملت، نوجوان ساتھیوں اور عزیز دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جو شریعت عطا کی ہے، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت بڑی ہمیں نعمت حاصل ہوئی ہے۔ اس دین کے متعلق ہر شخص کو اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ جو اللہ رب العالمین نے ہمیں زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی ایسے ہی یوں ہی گزار دینے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں اللہ رب العالمین کے سامنے جب ہماری پیشی ہوگی تو ہمیں اس کا جواب دینا پڑے گا۔ جیسے ہماری وفات ہوگی، قبر کے اندر ہمارے رشتہ دار ہمیں رکھ کر آئیں گے، فرشتے ہر قبر والے کے پاس، ہر میت کے پاس پہنچتے ہیں، ہمارے پاس بھی پہنچیں گے، اور جو مشہور 3 سوالات ہیں، جس طرح دوسرے اموات کے ساتھ کیے جاتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ بھی پیش آنے والے ہیں۔ پہلا سوال تمہارا رب کون ہے، دوسرا سوال تمہارا دین کیا ہے، اور تیسرا سوال تمہارے نبی کون ہے۔ تو دین کے متعلق ہمیں قبر کے اندر سوال کیا جائے گا۔ اس دین کے متعلق بنیادی طور پر چند چیزیں ایسی ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ دین کے مسائل تمام کے تمام ایک درجے کے نہیں ہیں، سب ایک مرتبے کے نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن مسائل کے تعلق سے ایک عام مسلمان کو اگر جانکاری نہ رہے تو اس کے ایمان پر، اس کے اسلام پر کوئی خاص اثر نہیں پڑتا۔ اگر ان مسائل کا علم صرف علماء اکرام کو، مدرسوں کے اندر پڑھنے پڑھانے والوں کو ہی ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شریعت کے اندر بہت سارے ایسے مسائل ہیں جن کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، چاہے وہ پڑھنا لکھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ مثلا قبر کے سوالوں کا جو جواب ہے، اس تعلق سے علم حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مدرسے میں نہیں گئے تھے، علم کے ساتھ ہمارا چرچا نہیں تھا، گھر والوں نے، والدین نے ہمیں مدرسے میں داخل نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ہمیں ان سوالوں کا پتہ نہیں ہے، تو یہ کہہ کر قبر کے اندر ہم نجات نہیں پا سکتے۔ بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو انتہائی ضروری ہیں، جو دین کی بنیادی مسائل ہیں، جن پر دین کی بنیاد قائم ہے۔ ان میں سے ایک اہم مسئلہ دین کا کیا ہے؟ ایک اہم مسئلہ تقدیر پر ایمان لانا۔ تقدیر پر ایمان لانا انہی بنیادی مسائل میں سے ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، ایسا نہیں کہ صرف مدرسے کے اندر پڑھنے پڑھانے والے اہل علم ہی اس مسئلے کے تعلق سے جانکاری حاصل کریں گے، اور عام لوگ اگر اس بارے میں نہ جانتے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ یہ ایسا بنیادی مسئلہ ہے دین کا جس کے بارے میں ہر شخص کو جو اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس بارے میں اسے جانکاری ہونی چاہیے، اس پر اس کا ایمان ہونا چاہیے۔ اگر کسی کا تقدیر پر ایمان نہ رہے
تو کیا وہ شخص مسلمان باقی رہ سکتا ہے؟ وہ شخص مسلمان باقی نہیں رہ سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن المرء حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، کہ کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے۔ اگر کوئی شخص تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہیں لاتا تو وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ ایسا شخص جس کا تقدیر پر ایمان نہ ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں صحابہ اکرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باہر سے ایک اجنبی شخص داخل ہوا جن کو ہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا تھا، لیکن ان کے لباس میں، ان کے مظہر میں کہیں سے بھی سفر کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ ایک دم بالکل صاف ستھرا انتہائی سفید کپڑا پہنے ہوئی، دیکھ کر کوئی کہہ نہیں سکتا کہ یہ کوئی مسافر ہے، باہر سے آیا ہوا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پرانے زمانے میں آج کی طرح تیز رفتار سواریاں نہیں تھی، اے سی کا انتظام نہیں تھا، کوئی دور دراز علاقے سے سفر کر کے آئے ایک دم پراگندہ حال ہوگا اس کا، لیکن یہ شخص جو مجلس میں حاضر ہوا ہے انتہائی صاف ستھرا، کہیں سے بھی سفر کا کوئی اثر ظاہر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے ایک دم بیٹھ جاتے ہیں اور اللہ کے رسول سے سوال کرتے ہیں، کس کے بارے میں؟ اسلام کے بارے میں، کہ اللہ کے رسول بتائیں اسلام کیا ہے۔ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے یہ 5 ارکان ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں اللہ کے رسول آپ ایمان کے بارے میں بتائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کے 6 ارکان کے متعلق بیان کرتے ہیں۔ پھر احسان کے بارے میں پوچھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ کوئی تم عبادت کرو اس حالت میں گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور تمہارے دل میں نہ آئے تو یہ ضرور تصور آنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین مجھے دیکھ رہا ہے، اسے احسان کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے دین کے ان بنیادی چیزوں کے بارے میں سوال کیا۔ جب چلے گئے تو اللہ کے رسول نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے عمر جانتے ہو یہ سوال کرنے والا کون تھا؟ انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انہو جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ کیا پتا چلا کہ اس حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے جن چیزوں کا تذکرہ کیا، ایمان کے 5 ارکان کا، اسلام کے 5 ارکان کا، ایمان کے 6 ارکان کا، احسان کا، یہ دین کی بنیادی چیزیں ہیں، اس پر دین کا دار و مدار ہے، پورے دین کی عمارت ان چیزوں پر کھڑی ہے۔ تو ان میں سے ایک کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ایمان کے ارکان کو بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَأَن تُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، کہ تم تقدیر پر ایمان لاؤ چاہے وہ اچھی ہو یا بری ہو۔ تو تقدیر پر ایمان لانا دین کا اہم حصہ ہے۔ اگر کسی کا تقدیر پر ایمان نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ لا یؤمن المرء حتی یؤمن بالقدر خیرہ وشرہ، واضح حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تقدیر کی اچھائی اور برائی پر ایمان نہ لائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اہم رکن کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں القدر نظام التوحید، توحید کا پورا سسٹم جو ہے نا یہ تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس سے اس کی اہمیت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ تقدیر پر ایمان لانا کس قدر اہم ہے۔ فرماتے ہیں القدر نظام التوحید، توحید کا پورا سسٹم تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ فرماتے ہیں فمن وحد اللہ سبحانہ وَكَذَّبَ بِالْقَدْرِ كَانَ تَكْذِيبُهُ لِلْقَدْرِ نَقْضًا لِلتَّوْحِيدِ، اگر کوئی شخص اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کرے لیکن تقدیر کا انکار کرے، اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان رہا ہے، اللہ رب العالمین کو فقط اور فقط عبادت کا مستحق قرار دے رہا ہے، اللہ کی وحدانیت میں اس نے کوئی کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن وہ تقدیر کا انکار کرنے والا ہے۔ فرماتے ہیں کان تکذیبہ للقدر نقضا للتوحید، تقدیر کے انکار کی وجہ سے اس کی توحید کیا ہو جائے گی؟ تہس نہس ہو جائے گی۔ توحید کا اقرار کرنا کوئی معنی نہیں رکھے گا اگر وہ تقدیر کا انکار کرنے والا ہے۔
تو تقدیر کا پورا سسٹم جو ہے، توحید کا پورا سسٹم جو ہے وہ کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ تقدیر پر ایمان لانے کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اس لیے یہ کوئی سوچ نہیں سکتا کہ تقدیر پر اس کا ایمان نہ ہو اور اسے نجات مل جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس امت کے اندر مستقبل میں بہت سارے فتنے رونما ہوں گے۔ جس حالت میں اللہ کے رسول نے صحابہ اکرام کو چھوڑا تھا، سب کے سب ایک دین پر، ایک عقیدے اور ایک منہج پر قائم تھے، ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں تھا اس دین کے اندر۔ اللہ کے رسول نے کہا تھا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک، میں تمہیں ایک واضح شاہراہ پر چھوڑ کر جا رہا ہوں، انتہائی واضح، انتہائی روشن، کہیں پر کوئی کجی نہیں، کہیں پر کوئی ٹیڑھاپن نہیں، بالکل سیدھے راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ لیلھا کنہارھا، جس کی راتیں بھی دن کے اجالے کی طرح روشن ہیں، لا یزیغ عنھا بعدی الا ھالک، اس راستے سے ذرہ برابر کوئی ادھر ادھر ہوگا نا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ ہلاکت اور بربادی کے سوا کچھ نہیں۔ جب بھی کوئی شخص اس واضح راستے کو چھوڑ کر، جس راستے پر چھوڑ کر اللہ کے رسول اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے صحابہ اکرام کو، جس طرح لوگ ادھر ادھر بھٹکیں گے وہیں سے ان کی ہلاکت شروع ہوگی۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مستقبل میں جو لوگ آئیں گے قیامت تک، ان کے صحیح منہج پر ہونے یا نہ ہونے کا معیار کیا ہوگا؟ کیسے پتا چلے گا کہ وہ صحیح دین پر قائم ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے رسول جس واضح اور روشن شاہراہ پر صحابہ اکرام کو چھوڑ کر گئے تھے، بعد میں آنے والے لوگ اسی دین پر قائم ہیں یا نہیں ہے، کیسے پتا چلے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے منہج کو، وہ جس دین پر قائم تھے اس دین کو معیار قرار دیا ہے، میزان قرار دیا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے بارے میں 71 اور 72 فرقوں کے اندر بٹ گئے تھے، اور میری امت 73 فرقوں کے اندر بٹ جائے گی۔ یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول کی زندگی میں صحابہ اکرام ایک دین پر تھے، لیکن مستقبل میں خود اللہ کے رسول نے خبر دیا ہے کہ اس امت کے اندر فتنے ظاہر ہوں گے، بہت سارے گمراہ فرقے پیدا ہوں گے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ میری اس امت میں ایک دو نہیں 73 فرقے ہوں گے، ان میں سے سب کے سب جہنمی ہیں سوائے ایک فرقے کے۔ صحابہ اکرام نے پوچھا وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ ہم ما کان علیہ انا اليوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس دین و منہج پر قائم ہے، جس عقیدے پر قائم ہے، جو بھی اس دین پر قائم ہوگا کیا ہوگا؟ وہ نجات پانے والا ہوگا، وہ اللہ رب العالمین کے یہاں نجات یافتہ جماعت میں شمار ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی پیشین گوئی کر دی تھی کہ اس امت کے اندر ہمیشہ اس طرح کا اتحاد باقی نہیں رہے گا، اس امت میں فتنے ظاہر ہوں گے، اس امت میں بہت سارے گمراہ فرقے پیدا ہوں گے جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہیں گے لیکن اس دین کی اصلی صورت کو بگاڑ کر رکھ دیں گے۔ یہ اللہ کے رسول کی پیشین گوئی تھی، اور اللہ کے رسول کی کوئی پیشین گوئی غلط ثابت ہو جائے یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے تھے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، جو کچھ اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول نے جو پیشین گوئی کی تھی حرف بحرف سچ ثابت ہوئی۔ ابھی صحابہ اکرام باحیات ہیں، زندہ ہیں، بے شمار صحابہ اکرام دنیا میں ابھی زندہ ہیں، اور اسی وقت فتنوں کا ظہور شروع ہو گیا، گمراہ فرقے اسی وقت ظاہر ہونے لگے۔ چنانچہ خوارج کا فرقہ، روافض اور شیعوں کا فرقہ اسی زمانے میں ظاہر ہوا جب صحابہ اکرام ابھی باحیات تھے، موجود تھے۔ اسی طرح ایک عظیم فتنہ، بلکہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے جن فتنوں کا ظہور ہوا ان میں سے یہ ایک فتنہ تھا، تقدیر کے انکار کا فتنہ۔ سب سے پہلے جن فتنوں کا ظہور ہوا اس امت کے اندر، ان میں سے ایک کون سا فتنہ تھا؟ اسی تقدیر کے انکار کا فتنہ۔ چنانچہ امام مسلم رحمہ اللہ اپنی صحیح کے اندر مقدمہ ختم کرنے کے بعد جہاں سے اصل کتاب کی شروعات کرتے ہیں، پہلی حدیث جو صحیح مسلم کی ہے اس کے اندر اسی فتنے کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے امام مسلم رحمہ اللہ نے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ بصرہ سے علماء تابعین میں سے دو جلیل القدر عالم دین، ایک عبد الرحمن حمید بن عبد الرحمن الحمیری، اور ایک ہے یحییٰ بن یعمر، اور ایک ہے حمید بن عبد الرحمن الحمیری۔ یہ دونوں علماء تابعین میں سے ہیں، یہ بصرہ سے آتے ہیں سفر کر کے کہاں؟ مکہ مکرمہ۔
آج کل کسی کے اندر یہ ہمت ہوگی؟ کوئی فتنہ ظاہر ہو کسی علاقے میں، کسی مسئلے کے تعلق سے، اس علاقے کے علماء کے پاس وہ رسوخ نہیں ہے علم کے اندر کہ اس فتنے کا قلاقمہ کر سکے، جڑ سے اکھاڑ پھینکے، اس بارے میں ہمیں صحیح رہنمائی دے سکے، اس لیے ہمیں سفر کر کے کسی دوسرے علاقے میں جانا پڑے. آج کل کے لوگوں کے پاس یہ ہمت نہیں ہے. اپنے ہی آس پاس لوگوں سے پوچھ لیا زیادہ سے زیادہ، ورنہ وہ بھی آج کل کے لوگ گوارا نہیں کرتے. انٹرنیٹ نکالا اور وہی گوگل مفتی سے پوچھ لیا، خود سے مفتی بن بیٹھے. انہوں نے کیا کیا؟ بصرہ سے سفر کر کے پہنچے کہاں؟ مکہ مکرمہ، حج کے موسم میں یا عمرہ کی غرض سے. وہاں پر آپس میں یہ دونوں چرچا کر رہے ہیں، کاش کہ یہاں کوئی صحابی رسول ہمیں مل جاتے اور اپنے علاقے میں جو فتنہ ظاہر ہوا ہے اس فتنے کے بارے میں ان سے ہم پوچھ لیتے. اسی دوران کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول، یہ مکہ مکرمہ میں مسجد حرام میں داخل ہو رہے ہیں. جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ وہ داخل ہو رہے ہیں، لپک کے ان کے ساتھ پہنچ گئے، ایک دائیں جانب ایک بائیں جانب ہو گئے. اس کے بعد ہم نے اپنے علاقے میں جو فتنہ ظاہر ہوا تھا اس کے بارے میں انہیں آگاہ کیا اور کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص ظاہر ہوا ہے جس کا نام معبد الجہنی، نام کے ساتھ بیان کیا. اس سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کہ اس طرح اگر کسی بدعت کا کوئی اظہار کرے تو اس کے نام کو چھپانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایسے بدعتی کو لوگوں کے سامنے علن اعلان بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ فلاں بدعتی ہے، اس سے بچ کر رہنا چاہیے. نام لے کر کہا کہ ہمارے علاقے میں ایک شخص ظاہر ہوا جس کا نام کیا ہے؟ معبد الجہنی ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ ان الامر انوف و اللہ قدر، کہ ہر چیز ظاہر ہونے کے بعد اللہ رب العالمین کو اس کا علم ہوتا. پہلے سے اللہ رب العالمین کچھ جانتا نہیں ہے. کوئی چیز ظاہر ہو جاتی ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز اس طرح ہوئی. نعوذ باللہ من ذالک. وہ اللہ قدر، اور کیا کہتا ہے؟ تقدیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. جیسے ہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جا کے ان سے کہہ دینا فَإِذَا لَقِيتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي. وَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اس فتنے کے بارے میں سنتے ہیں فوراً کہتے ہیں کہ جا کے ان کو کہہ دینا کہ عبداللہ بن عمر ان سے بری ہے، ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، قطع تعلق کا میں اعلان کرتا ہوں، اور وہ مجھ سے بری ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسے تعلق نہیں. یہی ایک بدعتی کی سزا ہونی چاہیے. جب تک وہ صحیح دین پر واپس نہ آ جائے تب تک بدعتی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. نام لے کر ایسے بدعتی کے بدعت کو ظاہر کرنا ضروری ہے اور اس کے ساتھ قطع تعلقی کا اظہار کرنا ضروری ہے. اس کے ساتھ کوئی دینی رشتہ نہیں، گرچہ وہ ہمارا گرچہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. چنانچہ آپ پائیں گے سلف صالحین کی سیرت میں اپنے خاص رشتہ دار پر، اپنے والد پر، اپنے بھائی پر، اپنے کسی عزیز و قریب پر بھی اگر جرح کرنے کی ضرورت پڑی، اس کے اندر کوئی بدعت تھی، فوراً کہا کہ اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں لیکن ساتھ میں یہ بدعت میں موجود ہے، اس سے دور رہنا. اس بارے میں کوئی مجاملہ نہیں کرتے تھے. اپنا رشتہ دار ہے کیسے کہے، ناراض ہو جائیں گے. دین کے معاملے میں کچھ نہیں، دین کی حفاظت ہر چیز پر مقدم ہے. چنانچہ کیا فرماتے ہیں؟ جا کر کہہ دینا کہ میں ان سے بری ہوں اور وہ مجھ سے بری ہیں، ان کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جا کر ان کو کہہ دینا کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا اللہ کے راستے میں خرچ کریں. اب تصور کریں کہ کس چیز سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مثال دی. ایک ایسی چیز سے جو کہ شبہ محال ہے، ناممکن ہے کہ کوئی یہ عمل کر سکے، اس چیز سے مثال دی ہے. کہتے ہیں والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر لو ان لأحدهم مثل احد ذهبا فانفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. عبداللہ بن عمر اللہ رب العالمین کی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اگر وہ احد پہاڑ کے برابر بھی اللہ کے راستے میں سونا خرچ کرے. احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنے کا معنی سمجھ رہے ہیں؟ احد پہاڑ کوئی معمولی چھوٹا موٹا پہاڑ نہیں ہے. جو حجاج کرام مدینہ منورہ کی زیارت کی وہ جانتے ہیں ایک بہت ہی لمبا پہاڑ ہے،
बहुत ज़ख़ीम पहाड़, बहुत ही बड़ा पहाड़। अगर पूरी दुनिया की दौलत को भी सोने में कन्वर्ट कर दिया जाए तब भी शायद के उहुद पहाड़ के आधे हिस्से के बराबर भी ना हो। पूरी दुनिया की दौलत भी अगर सोने में आप कन्वर्ट करते तब भी उहुद पहाड़ के बराबर सोना नहीं पहुंच सकता। पूरी दुनिया भी पूरी दुनिया का कोई मालिक हो जाए और उसे अल्लाह की रजामंदी के लिए खर्च कर दे अल्लाह के रास्ते में, उसके बाद भी अगर उसके अंदर ये बीमारी रही, कौन सी बीमारी? तकदीर पर ईमान ना लाने की बीमारी, तो क्या फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इसके बावजूद उसके इस अमल को कबूल नहीं करने वाला। आप दुनिया का हर नेक काम करते रहे लेकिन तकदीर पर अगर ईमान ना हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास नजात नहीं मिल सकती है। इससे आप समझ सकते हैं कि तकदीर पर ईमान लाने का मसला कितना अहम और संगीन मसला। लेकिन अफसोस की बात है कि इस अहम मसले को शाज़ व नादिर ही कभी अहले इल्म अपनी तकरीर का मौजू बनाते हैं और इस बारे में आवाम को जानकारी देते हैं। अब इस पर हमें ईमान लाना है, ये ईमान का बुनियादी रुकन है। इसके बगैर हम मोमिन नहीं हो सकते, मुसलमान बाकी नहीं हो सकते। हर इबादत कर लें, दिनों रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहे, पूरी दुनिया अल्लाह के रास्ते में लुटा दें, तब भी अगर तकदीर पर ईमान ना हो तो नजात मुमकिन नहीं। अब तकदीर पर ईमान कैसे लाए? तकदीर पर ईमान लाने का क्या माना है? अल्लामा इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने अपनी एक किताब शिफाउल अलील के अंदर इस मसले को बहुत ही तफसील के साथ और बेहतरीन अंदाज में दलाइल के साथ बयान किया है। फरमाते हैं कि तकदीर पर ईमान लाने का माना यह है कि एक बंदा तकदीर के 4 मरातिब किताब व सुन्नत से साबित है। अगर किताब व सुन्नत के तमाम दलाइल को हम गहरी नजर से देखें तो नतीजा निकलेगा कि तकदीर पर ईमान लाने का माना यह है कि उसके 4 मरातिब है। इन चारों मरातिब पर ईमान लाना जरूरी है, तब कहा जाएगा कि हम तकदीर पर ईमान लाए। अगर इन चारों मरातिब में से किसी मर्तबे पर हमने ईमान नहीं लाया तो हमें नहीं कहा जाए कि हम तकदीर पर ईमान लाए। क्या है वो चारों मरातिब? जानना जरूरी है, उसी के मुताबिक अकीदा रखना जरूरी है ताकि कहा जाए कि हम तकदीर पर ईमान लाने वालों में से। पहला मर्तबा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़ल से हर चीज के बारे में इल्म रखने वाला। जो भी चीज मुस्तकबिल में होने वाली उसके बारे में, जर्रे जर्रे के बारे में तफसील के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन इल्म रखने वाला। और यह खासियत सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, अल्लाह के अलावा किसी के पास गैब का इल्म नहीं है। इसी नुक्ते का इनकार किया था माबद जूनी ने, जो पहला गुमराह शख्स था जिसने तकदीर का इनकार किया था। क्या कहा था? अन्नल अम्र उनुफ व अल्लाह क़दर। अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहले से किसी चीज का इल्म नहीं होता, जाहिर होने के बाद इल्म होता है। पहले से अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता नहीं होता। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। पहला मर्तबा क्या है तकदीर पर ईमान लाने का? हम ये अकीदा रखें कि जो भी चीज मुस्तकबिल में होने वाली है, हर चीज के बारे में तफसील के साथ, जर्रे जर्रे के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन को इल्म। और इस बारे में किताब व सुन्नत के अंदर एक दो नहीं बेशुमार दलीलें मौजूद हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज के बारे में इल्म रखने वाला है। चुनांचे अल्लाह रब्बुल आलमीन का कुरान करीम के अंदर इरशाद है, लितअलमू अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा व अन्नल्लाह क़द अहाता बिकुल्लि शैइन इल्मा। हर चीज के बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन का इल्म मुहीत है। ये ईमान लाना जरूरी है। किसी भी चीज के बारे में हम नहीं कह सकते कि ये चीज अचानक हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहले से इसका इल्म नहीं है। अगर किसी ने ये अकीदा रखा तो वो शख्स तकदीर पर ईमान लाने वाला नहीं है। ये अकीदा रखना जरूरी है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को हर चीज के बारे में तफसील के साथ इल्म है। बल्कि इस नुक्ते को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस तफसील के साथ जिक्र किया कुरान में कि पढ़ने वाला दंग रह जाए। व यअलमू मा फिल बर्रि वल बहर व मा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या कहा है कि दरिया के अंदर जो चीजें मौजूद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बारे में इल्म रखने वाला। खुश्की के अंदर जो चीजें मौजूद हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके बारे में इल्म रखने वाला। वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा। अगर किसी दरख्त से कोई पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके बारे में भी इल्म होता है। दुनिया के अंदर कोई मखलूक है जिसको यह दर्जा हासिल हो इल्म का?
بلکہ کسی بھی شخص کو اگر پوچھا جائے کسی ایک درخت کے بارے میں کب پتا گرتا ہے تو بہت دور کی بات ہوئی. اس درخت میں کتنے پتے ہیں ذرا گن کے بتا دو. بتا سکتا ہے؟ اگر گننا بھی شروع کرے اس کی زندگی ختم ہو جائے گی, پتے ختم نہیں ہوں گے. اگر ایک درخت کے بارے میں پتا کر بھی لی, پورے گاؤں کے اندر کتنے درخت ہیں, اس کے اندر کتنے پتے ہیں, کسی مخلوق کے بس کی بات ہے حساب لگانے کی؟ دنیا کی جتنی بھی طاقتیں ہیں, جتنی مشینیں ہیں, جتنی ٹیکنالوجی ہے, وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اس علم کے بارے میں اگر کتاب و سنت کے نصوص کو آپ پڑھیں تو دنگ رہ جائیں گے. وما اوتیتم من العلم الا قلیلا, اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ انسان اپنے علم کے بارے میں بہت زیادہ مغرور ہوتا ہے کہ کتنے اونچائی تک ہم پہنچ چکے, کتنی ترقی ہم نے کر لی. اللہ رب العالمین کا جو علم ہے اس کے بالمقابل ایک ذرے کی بھی حیثیت نہیں رکھتا انسان کا علم. بہت ہی تھوڑا سا انسان کو علم دیا گیا ہے. اگر پوری دنیا کی تمام مشینوں سے, ٹیکنالوجی سے بھی انسان کوشش کرے تو کیا پتا کر سکتا ہے کہ کتنے پتے ہیں, کتنے درخت ہیں دنیا میں؟ کوئی پتا کر سکتا ہے؟ اللہ رب العالمین نے کیا کہا, وما تسقط من ورقة الا يعلمها, اگر کوئی پتا بھی درخت سے گرتا ہے تو اللہ رب العالمین کو اس کا بھی علم ہوتا ہے. انسان کا علم کتنا محدود ہے, اور اللہ رب العالمین کس کیا يعلم ما في البر والبحر. اسی طرف آیت الکرسی پڑھیں. آیت الکرسی کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں آپ نے سنی ہوں گی, بہت ساری فضیلتیں سنی ہوں گی. وہ آیت الکرسی کے اندر ایک اہم چیز جس کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا, وہ کیا ہے؟ وہ اسی تقدیر کے پہلے مرتبے کے بارے میں. تقدیر کا جو پہلا درجہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علم کے بارے میں ہم عقیدہ رکھیں کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. تو یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا پہلا درجہ. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم, جو مستقبل میں ہونے والا ہے, جو گزر چکا ہے, ہر چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین علم رکھنے والا ہے. ایک انسان یا کوئی دنیا کی مخلوق ایسی نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی اس صفت کے اندر ذرہ برابر بھی شرکت کر سکتا ہوں. بلکہ انسان کتنا عاجز ہے, لاچار اور بے بس ہے. ایک مثال سے بس اندازہ لگا, ابھی چند سالوں پہلے, چند سالوں میں نہیں بلکہ چند مہینوں پہلے, ٹائٹینک جہاز جہاں پر اس کے ملبے پڑے ہوئے ہیں, دنیا کے چند امیر ترین لوگ اس کے ملبے کو دیکھنے کے لیے پنڈوبی سے گئے تھے. بہت ہی خبر ہائی لائٹ ہوئی تھی, وائرل ہوئی تھی, سب کوئی اس خبر کے بارے میں جانتے ہیں, اور سب کے سب جا کے وہاں پر جا بھاگ ہو گئے, ہلاک ہو گئے. اس وقت یہ بہت بڑی خبر تھی, چونکہ یہ سب کے سب بہت رئیس تھے, پوری دنیا کے اندر مشہور تھے, تو یہ خبر بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی. اس وقت بی بی سی ہندی کے اندر ایک ڈاکیومنٹری ویڈیو آئی تھی, ابھی بھی آپ سرچ کریں, وہ ویڈیو موجود ہے اس پہ ویب سائٹ میں. اس ویب سائٹ میں جو اینکر ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ فخر کرتے ہوئے کہ آج سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ سمندر کی تحقیق کرتے ہوئے تقریباً 5% کے بارے میں پتا کر چکی ہے کہ سمندر کے اندر کیا کچھ رکھا ہوا ہے. میں نے فوراً سوچا کہ یہ دوسرے لفظوں میں کیا یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ باقی 95% کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے, یا نہیں؟ خود دعویٰ کر رہے ہیں فخری انداز میں کہ 5% کے بارے میں ہم تحقیق کر چکے ہیں, پتا کر چکے ہیں کہ کیا کچھ موجود ہے سمندر کے اندر. دوسرے لفظوں میں گویا کہ باقی 95% کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین نے کیا کچھ اس میں رکھا ہے. یہ ہے ایک انسان کا علم, اور یہ ہے اللہ رب العالمین کے علم کے بالمقابل ایک انسان کے علم کی حقیقت کتنا حقیر ہے. اور وہ بھی انسان کا علم کہاں تک محدود ہے؟ صرف ایک آسمان اور ایک زمین تک. اس آسمان کے علاوہ اور اس زمین کے علاوہ اللہ رب العالمین نے اور بھی 6 آسمان اور 6 زمینیں رکھی. ان آسمانوں اور زمینوں میں اللہ رب العالمین نے کیا کچھ رکھا ہے کسی نے دیکھا ہے؟ کسی کے لیے ممکن بھی ہے کہ چاہے اس آسمان کو سوراخ کر کے دوسرے آسمان تک پہنچے اور وہاں جا کر ریسرچ کرے؟ ممکن ہے کسی کے لیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا, صحیح بخاری کے اندر یہ قصہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے, جب پہلے آسمان پر پہنچے تو اس آسمان کے جو دربان تھے انہوں نے پوچھا جبریل علیہ السلام کو, آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پوچھا کہ ان کو اجازت ملی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے؟ کہا کہ ہاں اجازت ملی ہے. گیٹ کھولا گیا تب دوسرے آسمان پر پہنچے. اسی طرح دوسرے آسمان میں ہوا, گیٹ کھولا گیا تب تیسرے آسمان پر پہنچے.
اللہ کے رسول بھی بغیر اجازت کے نہیں پہنچ سکے تھے. اجازت ملی اللہ کی طرف سے, گیٹ کھولا گیا تب پہنچ سکے. کسی انسان کے لیے ممکن ہے کہ دوسرے آسمان تک پہنچ جائے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا کہا ہے, قسم کھاتے ہوئے, فَلَا أُقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ وَمَا لَا تُبْصِرُونَ, قسم ہے ان چیزوں کی جن کو تم نے دیکھا, اور ان چیزوں کی بھی جن کو تم نے دیکھا ہی نہیں, جن کو انسانوں نے دیکھا ہی نہیں, جہاں تک انسان کا علم پہنچ ہی نہیں سکتا, وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. اور ان ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنی مٹھی میں لے لیں گے. وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, یہ زمینیں اللہ رب العالمین کی مٹھی میں ہوں گی. وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ, اور یہ آسمان, ساتوں آسمان اللہ رب العالمین کے داہنے ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے. یہ ہے ہمارا رب العالمین جو ذرے ذرے کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. تو اس پہلے درجے کے بارے میں اگر کتاب و سنت کے دلائل کو آپ دیکھیں دنگ رہ جائیں گے, خصوصاً علم کے بارے میں. تو یہ پہلا مرتبہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا, کہ ایک بندہ اسی طرح ایمان لائے جس طرح اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کیا ہے. اللہ کے علم کے بارے میں جب تک کوئی شخص اسی طرح ایمان نہ لائے جس طرح اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے, وہ تقدیر پر ایمان لانے والا نہیں ہے. یہ پہلا درجہ ہے تقدیر پر ایمان لانے. دوسرا درجہ ہے یہ ایمان لائے کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے ہر چیز کو لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا, جیسے کہ صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر بالکل صراحت کے ساتھ اسی طرح بیان ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحیح سند سے ثابت ہے, اور امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنے صحیح کے اندر اسے روایت کیا. تو یہ تقدیر پر ایمان لانے کا دوسرا درجہ ہے کہ سب کچھ جو کچھ دنیا کے اندر رونما ہو رہا, ظاہر ہو رہا ہے, یہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا. تیسرا درجہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا کہ ہر چیز جو دنیا میں ظاہر ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی ارادے اور مشیت سے ہی ہوتی ہے. کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ رب العالمین کی مشیت اور ارادے سے باہر ہو, خارج ہو. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین, جو کچھ تم چاہتے ہو, ارادہ کرتے ہو, وہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ رب العالمین نہ چاہے اور بندہ چاہے اور وہ ہو جائے, یہ ممکن نہیں ہے. لیکن یہاں پر یہ بھی جان لینا ضروری ہے, مشیت کے تحت جو قرآن کریم کے اور احادیث رسول کی نصوص وارد ہے اس سے بالکل واضح ہے کہ اللہ رب العالمین کی مشیت اور اس کا ارادہ دو طرح کا, ایک ارادہ شرعیہ اور دوسرا ارادہ کونیہ. ارادہ شرعیہ کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین اسے چاہتا ہے اور پسند بھی کرتا ہے. اللہ رب العالمین کا ارادہ اسے شامل ہے اور اللہ رب العالمین اسے پسند کرتا ہے, اس سے راضی ہوتا ہے. اور ارادہ کونیہ کے اندر یہ چیز لازم نہیں آتی. دوسری قسم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے ارادے کے تحت وہ چیز ہو رہی ہے, لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین اس سے راضی ہو, اس سے اللہ رب العالمین خوش ہو. مثلا ایک چور چوری کرتا ہے, وہ اللہ رب العالمین کے ارادے کے تحت ہے, مشیت کے تحت ہے, لیکن اس سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے؟ ناراض ہوتا ہے. ایک کافر کفر کرتا ہے, شرک کرتا ہے, اللہ رب العالمین اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ رب العالمین نے اسی وجہ سے انبیاء کرام کو بھیجا, لوگوں کو دین کی طرف, ہدایت کی طرف بلانے کے لیے, جنت کے راستے پر لانے کے لیے. اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کی. تو اللہ کے ارادے کے ساتھ ہر چیز ہو رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ پسند کسے کرتا ہے؟ جو شریعت کے موافق ہو. جو شریعت کے خلاف اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا. تو اللہ کے ارادے کے تحت ہے, اس سے لازم نہیں آتا کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش بھی ہو. جیسے کوئی چور چوری کرے, کوئی جھوٹ بولے, کوئی زنا کرے, تو یہ اللہ رب العالمین پسند نہیں کرتا. یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا تیسرا درجہ. اور چوتھا اور آخری درجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہر چیز کا خالق ہے. ہمارا بھی خالق ہے, ہمارے اعمال کا بھی خالق ہے. ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے خالق ہم نہیں ہیں. خالق فقط اور فقط کون ہے؟ اللہ رب العالمین. تخلیق کی صفت تخلیق یہ اللہ رب العالمین کے سوا کسی کی نہیں ہے. جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ صحیح بخاری کے اندر موجود ہے. یہ جنگ بدر کے اندر قیدی بنا کر لائے گئے
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز میں سورۃ الطور کی تلاوت شروع کی. جب اس آیت پر پہنچے ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، جن کی تم پرستش کرتے ہو، عبادت کرتے ہو، یہ ایسے ہی پیدا ہو گئے یا ان کا بھی کوئی خالق ہے؟ کہتے ہیں وہ کفار کی طرف سے جنگ لڑنے کے لیے آئے تھے، پکڑے گئے، قیدی بنا کر لائے گئے، مسلمانوں کے پاس قیدی بن کر موجود ہیں. کہتے ہیں کہ جب یہ آیت میں نے سنی کاد قلبی ان یطیر، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ میرا اپنے نفس پر کنٹرول نہیں. جب اس آیت پر میں نے غور کیا زندگی بدل گئی ہوتی. یہ پہلا مرحلہ تھا جب ایمان نے ان کے دل پر دستک دی، جیسے کہ انہوں نے خود بیان کیا ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے. تو اس آیت میں انہوں نے کس چیز نے متاثر کیا؟ ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، جن کی تم پرستش کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ ایسے ہی پیدا ہو گئے یا ان کا کوئی خالق ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انصاف پسند شخص جب اس نقطے پر غور کرے گا تو اسے قبول کیے بنا کوئی چارہ نہیں ہے کہ خالق فقط اور فقط اللہ رب العالمین کے ساتھ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا خالق نہیں ہو سکتا. اس لیے پہلی وحی جو نازل ہوئی اس کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی بے شمار صفات میں سے اسی صفت کا تذکرہ کیا ہے. اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تمہیں پیدا کیا. تو تخلیق کی صفت اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہے. یہ چوتھا مرتبہ ہے ایمان، تقدیر پر ایمان لانے کا، کہ اللہ رب العالمین فقط خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے. ہمارا بھی اللہ خالق ہے، ہم جو عمل کرتے ہیں ان اعمال کا بھی خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. لیکن عمل کرنے والا عامل اور فاعل کون ہے؟ وہ بندہ. عمل کرنے والا عامل اور فاعل بندہ ہے، لیکن خالق کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. قرآن کریم کے اندر صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس عقیدے کو بیان کیا ہے، اللہ خلقکم وما تعملون، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں بھی پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس عمل کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. ایک باطل اور گمراہ فرقہ پیدا ہوا تھا جو کیا مانتا تھا کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کے خالق خود ہم. اس سے لازم کیا آئے گا؟ قدریہ نام کا ایک گمراہ فرقہ اس دنیا میں پیدا ہوا تھا جو یہ مانتا تھا کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس عمل کا خالق اللہ تعالیٰ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اس سے لازم کیا آئے گا کہ ہر کوئی اپنے عمل کا خالق ہے. تو اس طرح دنیا میں کتنے خالق ہو جائیں گے؟ لاکھوں کروڑوں ہو کیا نہیں ہوں گے؟ اس لیے اللہ کے رسول نے قدریہ کو مجوس هذه الامہ کہا. اس امت کے مجوسی ہے یہ جو قدریہ اور فرقہ گمراہ فرقہ ہے، اس امت کے کیا ہے؟ مجوسی ہیں. کیونکہ مجوس کا عقیدہ کیا تھا؟ وہ خالق خیر کا کسی کو مانتے تھے اور شر کا خالق کسی دوسرے کو مانتے تھے. اللہ رب العالمین کو دونوں کا خالق نہیں مانتے تھے. کہتے ہیں کہ خیر کا خالق کوئی ہے اور شر کا خالق کوئی دوسرا ہے. تو دو الگ الگ خالق کا عقیدہ رکھتے تھے. اور یہ قدریہ کا جو فرقہ ہے وہ ہر ایک کو اپنا خالق مانتا ہے عمل کا. تو اس طرح بے شمار خالق کے ہونے کا عقیدہ رکھنا لازم آئے گا، جو کہ ایک باطل عقیدہ ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باطل عقیدے پر اور اس باطل عقیدے کے رکھنے والوں پر رد کرنے کے لیے ایک بہترین کتاب تصنیف کی تھی، اور یہ بہت پرانا عقیدہ تھا، باطل عقیدہ، اور آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں اور آج بھی بہت سارے لوگ اس قسم کا انکار کرتے ہیں. آج میں نے دیکھا جاوید احمد غامدی کے بارے میں سنا آپ لوگوں نے، اسی تقدیر کے اسی رکن کا انکار کرنے والا. پہلی بات تو اولا وہ تقدیر کو مانتا ہی نہیں جلدی کہ تقدیر بھی ایمان کا کوئی رکن ہے. اگر مانتا بھی ہے تو صرف پہلے درجے کو جو علم والا مرتبہ ہم نے ذکر کیا، دوسرا تیسرا اور چوتھا مرتبہ جو ہے اس کو نہیں تسلیم کرتا. تو یہ فتنہ آج بھی موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک کتاب لکھی تھی اسی باطل عقیدے پر رد کرنے کے لیے، اس کا نام کیا ہے؟ خلق و افعال العباد. خلق و افعال العباد یعنی بندوں کے اعمال جو ہیں یہ بھی مخلوق ہیں. تو یہ عقیدہ ہے، یہ چوتھا مرتبہ ہے کہ ہم جو عمل کرتے ہیں اس کا بھی خالق اللہ رب العالمین ہے، لیکن عمل کرنے والا کون ہے؟ عمل کرنے والا انسان ہے. ایسا نہیں کہ عمل کرنے والا بھی اللہ رب العالمین کہا جائے. عمل کرنے والا انسان ہے اور اپنے اختیار سے عمل کرتا ہے، اپنے اختیار سے عمل کرتا ہے، مجبور نہیں ہے. اسی کے بالمقابل ایک دوسرا گمراہ فرقہ پیدا ہوا جبریہ کا. وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین خالق بھی ہے اور ساتھ میں فاعل بھی ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تب بندے کا کیا رول ہے جب اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے فاعل بھی ہے وہی عمل کرتا ہے؟ کہتے ہیں کہ بندہ مجبور ہے، اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں، کوئی اس کا اختیار نہیں.
جس طرح کوئی پتا ہو کسی چٹیل میدان میں اور وہاں طوفان چل رہا ہو تو اس پتے کا کوئی اختیار ہے؟ جس طرف طوفان چلے گا اس طرف پتے کو لے جائے گا. کوئی اونچے پہاڑ سے گر رہا ہو تو کیا اس کا اپنا کوئی اختیار ہے گرنے کا یا رکنے کا؟ اس کا کوئی اپنا اختیار نہیں. کہتا ہے کیا کہ اسی طرح بندوں کا حال ہے. اس سے کیا لازم آئے گا؟ پوری شریعت کا انکار لازم آئے گا. لازم آئے گا نہیں آئے گا؟ اسی لیے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر غور کریں جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا. القدر نظام التوحید، توحید کا پورا سسٹم جو ہے نا اسی تقدیر کے ساتھ جڑا ہوا. اگر کوئی توحید کا اقرار کرے لیکن تقدیر کا انکار کرے، ممکن ہی نہیں ہے کہ توحید کا اقرار کرنے والا ہوگا، وہ توحید کو بھی توڑے گا. اب اگر اسی عقیدے کو مان لیا جائے نعوذ باللہ ایک منٹ کے لیے تو کیا لازم آئے گا؟ یہ پوری شریعت درہم برہم ہو جائے گی. اللہ رب العالمین نے تب شریعت ہی کو نازل کی تھی. نبیوں کو کیوں بھیجا تھا؟ جب سب کچھ انسان اپنے اختیار سے نہیں کرتا، مجبور ہے وہ، تو گویا کہ ایک شخص کو ملامت نہیں کی جائے گی. حالانکہ کسی بھی ملک میں آپ چلے جائیں، وہاں پر کورٹ ہے، کچہری ہے، عدالت ہے، پولیس ہے یا نہیں؟ ہر ملک میں یہ سسٹم موجود ہے یا نہیں ہے؟ کیوں ہے؟ کیونکہ عقل یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جو ظالم ہے ان کو سزا دی جائے. اس وجہ سے انہوں نے یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. اب اگر کہا جائے کہ میں تو مجبور تھا یہ گناہ کرنے کے لیے، میں چوری نہیں کرنا چاہتا تھا، جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا، میں مسجد آ رہا تھا نماز پڑھنے کے لیے، لیکن مجبور ہو کر زنا خانے میں داخل کر دیا گیا، تو اس بندے کو سزا ملنی چاہیے؟ کوئی دنیا کا شخص نہیں کہے گا. لیکن ہر ملک میں یہ سسٹم موجود ہے. یہ عقل خود اس عقیدے کے باطل ہونے کا فیصلہ کرتی ہے. شریعت تو فیصلہ کرتی ہی ہے، عقل بھی اس عقیدے کے باطل ہونے کا فیصلہ کرتی ہے. اب یہاں ایک سوال آتا ہے. ہم نے 4 مراتب ذکر کیا تقدیر کے، بس 5 منٹ کے اندر اس کو ختم کر دوں گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق دے. ایک وسوسہ ایک انسان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے آ کر کہ جب ہر چیز اللہ رب العالمین کے ارادے اور مشیت کے تحت ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس گناہ پر آخر اسے سزا کیوں دی جائے؟ شیطان آ کر یہ باطل وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے ذہن میں. تقدیر پر ایمان لانے کے مراتب پر کوئی ایمان بھی رکھے تو شیطان آ کر اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جب تم یہ ایمان رکھتے ہو کہ اللہ رب العالمین کی مشیت کے تحت ہی سب کچھ ہو رہا ہے، کوئی شخص اگر کچھ چاہے اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو نہیں ہو سکتا، وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تو آخر جب ہم کوئی گناہ کریں تو پھر اس پر سزا کیوں؟ یہ شیطان آ کر کیا کرتا ہے؟ باطل وسوسہ لوگوں کے ذہن میں ڈالتا ہے، موحدوں کے ذہن میں ڈالتا ہے. حقیقت میں آپ قرآن پڑھیں صریح طور پر پائیں گے کہ یہ کفار و مشرکین کا عقیدہ تھا. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر نقل کیا ہے، لو شاء اللہ ما اشرکنا ولا آباؤنا. وہ کہتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا تو نہ ہم شرک کرتے نہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے. اللہ نے چاہا تو ہم نے شرک کیا. جب اللہ نے چاہا شرک کیا ہم نے تو اس پر سزا کیوں؟ تو یہ حقیقت میں کن کا عقیدہ ہے، کن کا اعتراض ہے؟ کفار و مشرکین کا. حالانکہ یہی کفار و مشرکین قیامت کے دن جب جہنم کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے اور جب جہنم ان کو ڈالا جائے گا تو اس وقت یہ تقدیر کو اپنا حجت نہیں بنائیں گے، اپنی حجت نہیں بنائیں گے. اس وقت کیا کہیں گے جب پوچھا جائے گا جہنم میں کیوں آگے؟ ما سلککم فی سقر، کیا کہیں گے اس وقت؟ قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین. یہ ہمارا جرم تھا، نماز نہیں پڑھتے تھے، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، دین کا مذاق اڑاتے تھے، اس وجہ سے ہم جہنم میں آگے. اس وقت نہیں کہیں گے ہماری تقدیر میں لکھا تھا جہنم آنا اس لیے ہم جہنم میں آگے. جب جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے تو یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ کفری عقیدہ ہے. یہ شریعت کے اعتبار سے، کتاب و سنت کے اعتبار سے تو باطل دلیل ہے ہی. عقلی طور پر بھی اس باطل دلیل کو کوئی دنیا کا عقل مند شخص قبول نہیں کر سکتا. وہ کیا دلیل دے رہا ہے کہ جب اللہ رب العالمین کے ارادے سے ہی ہم نے یہ گناہ کیا ہے، یہی نا؟ اب غور کریں کہ اس کا اعتراض کیا ہے کہ جب اللہ کے مشیت اور اس کے ارادے سے ہی ہم نے یہ گناہ کیا تو اس پر ہمیں سزا کیوں ملے گی؟ اسی دلیل کو کیا وہ اپنی دنیاوی زندگی میں قبول کر سکتا ہے؟ اس کے بچے کو کسی نے قتل کر دیا اور وہ یہی دلیل اس کے سامنے پیش کرے کہ اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دیا تھا، اللہ کے ارادے اور مشیت کے تحت میں نے کیا ہے، میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو مجھے کرنا تھا، اس لیے میں نے کیا، اس لیے مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے. وہ قبول کر لے گا اس دلیل کو؟ کوئی دنیا کا شخص ہے جو اسے قبول کرے؟
کوئی دنیا کا شخص اسے قبول نہیں کرے گا۔ کیا پتا چلا کہ یہ حقیقت میں کوئی بھی عقل مند اس دلیل کو قبول کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ یہی دلیل وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف شریعت کے معاملے میں دے رہا کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے میں نے کیا، حالانکہ دنیا کا ہر شخص دنیاوی معاملات میں جو چیز اسے نفع پہنچانے والی ہو اسے اختیار کرتا ہے، اور جو چیز نقصان پہنچانے والی ہو کیا کرتا ہے، اس کو ترک کر دیتا ہے۔ ایک کوئی تاجر ہو، اسے پتا چلے کہ ہاں فلاں طریقے سے اگر میں تجارت کروں تو بہت زیادہ منافع ملے گا مجھے، اور فلاں طریقے سے اگر تجارت کروں تو گھاٹا ہی گھاٹا ہوگا، کون سا طریقہ اختیار کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جس طریقے سے اسے منافع ملے وہی طریقہ اختیار کرے گا۔ کسی ڈاکٹر کے بارے میں پتا ہو کہ اس اسپتال میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ پھر لاش ہی گھر آئے گا، کوئی زندہ وہاں سے نکلتا نہیں ہے، کوئی اپنے مریض کو اس اسپتال میں داخل کرے گا؟ چلو چیک کر لیتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا، کوئی کرے گا اس طرح؟ اگر پہلے سے پتا چل جائے کہ اس راستے پر چلتے ہوئے ہلاکت ہے، بربادی ہے، اور اس راستے پر نجات ہے، تو دنیاوی معاملات میں کوئی بھی شخص دنیا کا کوئی بھی ہو، چاہے مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو، کون سا راستہ اختیار کرتا ہے؟ جو اس کے لیے فائدہ مند، وہی راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہی چیز اللہ رب العالمین نے آخرت کے تعلق سے نبیوں کو بھیج کر بتلا دیا ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دونوں راستہ اللہ نے دکھا دیا ہے، اس راستے پر چلو گے جنت ملے گی، اس راستے پر چلو گے جہنم ملے گی۔ اس کے باوجود بھی کوئی شخص اسی راستے کو اختیار کرے جو جہنم لے جانے والا، اس کے بعد بھی یہی دلیل دے کہ اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا اس لیے میں نے کیا، تو کوئی دنیا کا عقل مند شخص سے قبول کرے گا؟ اگر دنیاوی معاملات میں وہی طریقہ اختیار کرے، پتا ہو 100%، ایک راستہ مان لیجیے کہ آپ کو جانا ہے کسی کام کے لیے دلی، ایک راستہ نکلتا ہے ٹرین سے اور دوسرا راستہ بس سے، ٹرین والا راستہ جلدی آپ پہنچ جائیں گے، لیکن کسی اسٹیشن میں خبر آ رہی ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے ہم پڑھ رہے ہیں واٹس ایپ اور فیس بک میں کہ فلاں جگہ دنگا اور فساد لگا ہوا ہے، جو بھی ٹرینیں اس راستے سے گزر رہی ہیں سب کو آگ کے حوالے کر رہے ہیں، اور دوسرا ایک راستہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ بھی سکتا ہے، بس کا ہے لیکن امن و امان ہے، کوئی بھی کہیں پر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کیا خیال ہے کوئی شخص اس راستے کو اختیار کرے گا؟ دونوں راستہ وہاں تک پہنچنے والا ہے، لیکن ایک راستہ پرامن ہے اور ایک راستہ کیا ہے؟ ایک دم شر و فساد والا۔ کوئی دنیا کا شخص، عقل مند شخص کون سا راستہ اختیار کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے کہ جو راستہ پرامن ہو۔ یہی چیز تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے نبیوں کو بھیج کر۔ اس کے باوجود بھی کوئی اسی راستے کو اختیار کرے جو دنگا و فساد والا تھا، اور بعد میں کہے حادثے کا شکار ہونے کے بعد کہ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے مجھے یہ مصیبت آئی، تو لوگ کیا کہیں گے اسے کہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا نہیں تھا، بلکہ تم نے کیا کیا؟ خود سے یہ ہلاکت اپنے لیے مول لی ہے۔ کوئی اس دلیل کو قبول، دنیا کا عقل مند شخص قبول نہیں کرے گا۔ تو یہی کام اللہ رب العالمین نے نبیوں اور رسولوں کو بھیج کر کیا۔ اس لیے یہ دلیل دینا کہ میری تقدیر میں لکھا تھا اس لیے میں نے گناہ کیا، اس لیے مجھے سزا نہیں ملنی چاہیے، ایک شریعت کے اعتبار سے بھی اور عقلی اعتبار سے بھی باطل دلیل ہے جسے دنیا کا کوئی شخص قبول نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہمیں کیا چاہیے؟ اگر کبھی ہم سے گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً توبہ کرنا چاہیے اور اللہ کے راستے پر لوٹ آنا چاہیے۔ ہمیشہ اسی طرف قدم بڑھانا چاہیے جو ہمارے لیے خیر ہو، جو بہتر ہو۔ تو تقدیر کے ان مراتب پر ایمان لاتے ہوئے ہمیشہ اپنے آپ کو نیکی کے راستے پر ڈال کر رکھنا، یہ حقیقت میں تقدیر پر ایمان لانے کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دین کے ان بنیادی مسائل کو سمجھنے، سیکھنے، ان کے مطابق زندگی گزارنے، اپنا عقیدہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری سانس تک اسی عقیدے پر اللہ رب العالمین باقی رہنے کی ہمیں توفیق دے، ایمان پر ہماری وفات ہو، نبیین، صدیقین، شہداء و صالحین کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ آمین رب العالمین۔